اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1979 میں دنیا بھر میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا اور اس حوالے سے جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی۔ 2008 میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے حوالے سے ایک اہم اقدام UNITE کی صورت میں سامنے آیا، جس کا مقصد خواتین پر تشدد اور ان کے حقوق کی پامالی کے حوالے سے عوام میں شعور کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اس کے خاتمے کے لیے پالیسیوں کے فروغ اور وسائل کو بروئے کار لانا تھا۔ اس کے باوجود عالمی سطح پر اب بھی بہت سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس تاریخ کا انتخاب جمہوریہ ڈومینیکن کی 3 سیاسی کارکن میرا بال سسٹر کے اعزاز میں کیا گیا، جنہیں 1960 میں ملک کے حکمران رافیل ٹروجیلو کے حکم پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ آج بھی ترقی اور تہذیب یافتہ معاشروں کے دعوے دار ممالک میں خواتین کے خلاف تشدد اور حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ سب سے زیادہ وسیع اور مستقل عذاب کی صورت میں جاری ہے، اور اس میں تباہ کن حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا میں جہاں خواتین کو بڑے پیمانے پر اپنے حقوق کے حصول میں مسائل کا سامنا ہے، تو وہیں مشرقی ممالک میں بھی خواتین بیشتر معاملات میں معاشرتی طرز عمل، رہن سہن، سماجی پابندیوں اور بدنامی کے ڈر سے خاموش رہنے پر مجبور ہیں، اور اکثر واقعات رپورٹ تک نہیں ہوتے۔ خواتین کو عام طور پر جسمانی تشدد، جنسی ہراسانی، عصمت دری، جبری مشقت، انسانی اسمگلنگ، کم عمری میں شادی جیسے استحصالی عوامل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حد تک معاشرے میں موجود نفسیاتی مسائل بھی اس قدر سنگین اقدام کا محرک بنتے ہیں، جبکہ خواتین پر تشدد کے نتیجے میں نہ صرف انہیں جسمانی تکالیف کا سامنا رہتا ہے، بلکہ نفسیاتی طور پر پہنچنے والے نقصانات سے ان کی پوری شخصیت بکھر کر رہ جاتی ہے۔ خواتین کے خلاف جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی بڑی نفسیاتی پہلو کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ خاتون عدم تحفظ کا شکار ہونے لگتی ہیں، اور ان کو اکثر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں ہمارے وہ پروٹیکٹیو عنصر ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ڈر، خوف اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ اس کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ اگر وہ بچی ہے یا کم عمر ہے تو اس کو جو ہے اسکول کے کپڑوں میں، کتابوں میں دلچسپیاں کم ہونے لگتی ہیں، نیند، بھوک خراب ہونے لگتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کس قسم کے لوگ کرتے ہیں ٹارچر، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ تو وسیع شخصیت کی ان کی ڈسٹربنس ہوتی ہیں، جیسے سیڈسٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر مینیا میں ایسا کر سکتے ہیں، یا جو سیڈسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور منشیات میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خاص طور پر اپنی بیویوں بچوں کو پٹائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کو کیسے تدارک کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے اگر ماں باپ، استاد اور میڈیا اپنا رول ادا کرے کہ اس سلسلے میں لوگوں کو آگاہی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے قاعدے قوانین کے ساتھ ساتھ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوں، سخت سزائیں ہوں، اور قاعدے قوانین کے اوپر جو جوڈیشری اور دوسرے محکمے ہیں وہ اس قدر آسان طریقے ہوں کہ لوگوں کو انصاف فوری ملے، اور سوشلی ہم بس جو سائیکولوجیکل سوشل ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس پہ ہم اپنا اس میں حصہ ڈالیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 52% خواتین کو شادی، صحت اور دیگر حوالوں سے فیصلے کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں تقریباً 750 ملین خواتین اور لڑکیوں کی شادی 18 سال سے قبل ہو چکی تھی۔ دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کے شکار متاثرین میں 71% خواتین اور لڑکیاں ہیں، اور ان میں سے 3 سے 4% کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ خواتین پر تشدد اور بنیادی حقوق کی پامالی کے باعث اموات کی شرح، کینسر، زچگی کے دوران اموات، ملیریا، دوسری بیماریوں یا حادثات کی نسبت زیادہ ہے۔ آج بھی اکثر ممالک میں گھریلو تشدد پر کوئی روک ٹوک نہیں، جبکہ دنیا بھر میں 37 ممالک میں عصمت دری کے مجرموں کو قانونی چارہ جوئی کے بجائے متاثرہ خاتون سے شادی کرنے پر استثناء دیا جاتا ہے، اور 49 ممالک میں فی الحال خواتین کو گھریلو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے سرے سے کوئی قانون ہی موجود نہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے ایئر 2010 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے، جو ان خواتین کے لیے ہے جو خواتین کام کرتی ہیں، اور ان کو وہاں پر جو چیلنجز ہیں تو ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ قانون بنایا گیا ہے۔
اور اس ایکٹ کا نام ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ فار وومن ایٹ ورک پلیس۔ جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو جہاں بہت سارے چیلنجز، بہت سارے مسائل ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے سوسائٹی میں کہ ان کو ہراسمنٹ یا ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی خاتون جو کام کرتی ہے اور اس کو کسی طرح کی ایسی مشکل کا سامنا ہے کہ جہاں وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف، اس شخص کے خلاف ایک تحریری درخواست اپنے ادارے کے سربراہ کے نام لکھیں، اور وہ ادارہ پابند ہے کہ 30 دن کے اندر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے، اور وہ انکوائری کمیٹی بھی پابند ہے کہ پھر اپنی رپورٹ جو ہے وہ ادارے کے سربراہ کو دے، اور اس میں یہ پروو ہو جائے انکوائری کے بعد کہ وہ شخص جس کے خلاف وہ درخواست دی گئی ہے، خاتون نے جو درخواست دی ہے، تو اس شخص کے خلاف کوئی بھی پینلٹی، یعنی جس کو ہم پنشمنٹ کہیں گے، سزا کے طور پر تجویز کر سکتی ہے۔ اس میں کچھ مائنر پینلٹیز ہیں اور کچھ میجر ہیں۔ مائنر پینلٹیز میں یہ ہے کہ اس کو ایک عہدہ اس کا نیچے کر دیا جائے، اس کو یا اس کی پروموشن روک دی جائے۔ میجر پینلٹی میں اس کا ریموول فرام سروس ہو سکتا ہے، اس کو ڈسمسل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کسی بھی طرح کی تمام جو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ خواتین کے خلاف تشدد اور عدم مساوات ملک و ملت کی تعمیر و ترقی اور امن کے ساتھ ساتھ خواتین کے انسانی حقوق کی تکمیل میں بھی رکاوٹ ہے۔ یاد رکھیں، پرتشدد اور عدم مساوات پر مبنی طرز عمل گھریلو تباہی سے شروع ہو کر معاشروں کی تباہی پر منتج ہوتا ہے۔